بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 94 نیوز کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں طاہا۔ پنجاب بھر میں تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کر دیا گیا۔ 18 جنوری سے تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولے جا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں حاجی انصر جاوید کی اس رپورٹ میں۔ وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا ہے اسکول کو کھولنے کا کہ جنوری 18 کو انشاءاللہ تعالیٰ منڈے 9th 10th 11th 12th یہ 4 کلاسیں کیونکہ ان کے بورڈ کے ایگزام آ رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے کھولا جائے گا۔ جو بھی کلاسیں کھولی جائیں گی، جس طرح ہماری پہلے پالیسی تھی کہ 50% بچے ایک دن آئیں گے اور 50% بچے دوسرے دن آئیں گے، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تاکہ ہم سارا رش ایک دم اکٹھا نہ لے آئیں۔ اسی طرح ہوگا جس طرح پہلے ہم نے اسکول کھولے تھے، 50% ایک دن منڈے کو، 50% ٹیوزڈے، 50% وینسڈے، پھر 50% تھرسڈے۔ جنوری 25 کو پھر منڈے ای سی ای نرسری ای سی ای سے لے کے 8 تک پرائمری اور ایلیمنٹری اسکولوں کو کھولا جائے گا جنوری 25۔ فیبرری 1 سے یونیورسٹیز اور سب چیزیں کھلیں گی۔ یہ تینوں منڈیز بن رہے ہیں۔ جنوری 18 میں دوبارہ بتا دوں، منڈے کو 9th 10th 11th 12th، جنوری 25 کو پرائمری اور ایلیمنٹری 8 تک، نرسری سے لے کے 8 تک، اور فیبرری 1 کو یونیورسٹیز۔ سب سے ضروری چیز میں پھر بتاؤں کہ امپلیمنٹ ہونی ہے، 50% بچے ایک دن ہوں گے اور 50% بچے دوسرے دن ہوں گے۔ ہم بالکل نہیں چاہتے، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی کوئی بہت زیادہ کمی آ رہی ہے کورونا کے اندر، ایسے کوئی حالات نہیں ہے۔ بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے بچوں کو، اس وجہ سے ہم کھولے جا رہے ہیں۔ کورونا کی صورتحال تھوڑی سی بہتر ہے، زیادہ بہتر نہیں ہے، مگر مین چیز جس وجہ سے کھولا جا رہا ہے کیونکہ تقریباً 1 سال ہونے کو آ رہا ہے اور بچوں کا لرننگ لاسز جتنے ہو رہے ہیں اور جتنا نقصان چھوٹے پرائیویٹ اسکولس کو ہو رہا ہے، جو کہ 70% سے زیادہ ہے پنجاب کے اندر، جن کی فیس 5,000 سے کم ہے، وہ اسکول بند ہونے شروع ہو گئے۔ ٹیچرز کو سیلریز نہیں مل رہی، پرابلمس اور اکنامک پرابلمس لوگوں میں بہت ساری آ رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسٹیگر کر کے اس طرح کھولا جائے۔ اس کے اندر کوئی سوال ہے؟ ڈاکٹر یہ بتائیے گا کہ تعلیمی سال کب شروع ہوگا، پیپر کب ہوں گے، اس کے حوالے سے بھی بورڈ کے ایگزامس جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ بورڈ کے ایگزامس مئی جون میں چلے گئے، ان کو ہم نے آگے پوسٹ پون کر دیا۔ اسکول ایئر آبویسلی ایک ڈفرنٹ اسکیجول پہ چل رہا ہے اور چلے گا۔ جو مئی میں ایگزامس ہوتے ہیں ریگولر کلاسز میں، وہ مئی میں ہوں گے، اور جو بورڈ کے ایگزامس ہیں وہ اس دفعہ انشاءاللہ رکھ ہوں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، یہ اچھی بات اچھی والے سے بھی بتا دیں کہ تعلیمی سال جو ہے لیٹ شروع ہوگا، اس کا کوئی فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگلا تعلیمی سال جو ہے آبویسلی کوئی ایگزامس کے بعد شروع ہوگا، تو اگست میں ہی؟ ہاں جی۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ اچھی بات ہے کہ بچوں کی جو زندگی ہے ان کو سیو کرنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا، لیکن جو بیسک کرونا کی نرسریاں ہیں، جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، گورنمنٹ ان کو کیوں نہیں روکتی؟ بچوں کی تو ہو جاتا ہے کہ چلو یہ سافٹ ہوا ہے تو اس لیے آپ اس کو زیادہ ٹارگیٹ کر لیتے ہیں، ان لوگوں کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ دیکھیں، اس طرح کی ہر ایکٹیویٹی کو روکا جائے، کیونکہ میں نے بھی آج بھی میں نے اس میٹنگ میں کہا کہ اگر باقی سب چیزیں کھلی ہیں تو اسکول بھی نہیں، اور یہی کے بی کے نے کہا، یہی سر نے کہا، یہ سب نے کہا کہ اگر باقی ساری جگہ کھل سکتی ہے تو اسکولوں کو بھی ہمیں کھولنا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ ضروری چیز اسکول۔ ابھی باقی چیزیں اتنی ضروری نہیں جتنا اسکول ضروری ہے، کیونکہ جب اتنا نقصان ہو جائے نا، 1 سال سے اوپر ہم آگے نقصان کریں گے جا رہے ہیں، ان کو سالوں لگیں گے ٹھیک ہوتے رہتے ہیں، سو اس لیے آپ دیکھتے ہیں انشاءاللہ باقی ایکٹیویٹیز میں بالکل پورا کرو لگنے لگا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پہلے ہی اسکول کھولے تھے، لیکن جو آپ نے ایس او پیز میں اس پہ عمل نہیں کیا، تو آپ پھر اسکول کھولیں گے، پھر ایس او پیز پہ عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ آپ کی بڑی زیادتی والی بات ہے، کہہ رہے ہیں کہ ایس او پیز فالو نہیں ہوئے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کہہ رہے ہیں، میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر میجورٹی جگہ پہ ایس او پیز فالو ہوئے۔ میں اٹک کر گیا اور میں ایک رینڈم اسکول میں گھس گیا جو کہ پرائیویٹ اسکول تھا، پرائمری اسکول تھا، اور میں وہ ایک گھر کے اندر تھا اور کسی کو نہیں پتا تھا میں وہاں آیا، میں سیدھا اندر چڑھنے چلا گیا کلاسز کے اندر، وہاں تک ایس او پیز فالو اسی طرح۔ دیکھیں، جتنی کوشش ہم کر سکیں، میرے خیال سے جتنے اسکولس اور یونیورسٹیز کے اندر ایس او پیز فالو ہو رہے تھے، باقی جگہوں کو اس طرح نہیں ہو رہے پہلے بھی، سو ہم نے تو پوری کوشش کی اور اس طرح بھی ہماری سب سے نمبر 1 ایفرٹ یہ ہوگی کہ ایس او پیز کو فالو کیا جائے، اور ان کی تیاری آج سے دوبارہ شروع ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو 50% وغیرہ جو آلٹرنیٹ
उन्होंने बच्चों को बुलाना है, ये कब तक सिलसिला चलेगा? वैक्सीन आ रही है तो वैक्सीन क्या स्कूलों में भी बच्चों को प्रायोरिटी में रखेंगे उस लिस्ट में, जो बच्चों को भी वैक्सीन पहले लगा दी जाए? देखिए, सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो डॉक्टर्स और नर्सेज, उनसे पहले कोई जरूरी नहीं है। मेरे ख्याल से जो फ्रंट लाइन पे हमारे लोग हैं, जो चीज़ डेली बेसिस पे आवरली बेसिस पे डील कर रहे हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी वैक्सीन के लिए हो, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली देखा जाएगा। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं आप लगा सकते कि ये 50% चला रहे हैं, कोई पता नहीं आगे जाके खुदा न खास्ता में फिर बंद करने पड़े, क्योंकि हालात अगर खराब होते हैं, जिस तरह आपको पता है कि वेरिएंट भी आ गए हैं, कोरोना के और वेरिएंट्स भी निकल आए, सो अगर हमें बंद करना पड़ता है फिर बंद कर देंगे, मगर फिर आपको अच्छा डॉक्टर साहब, जो देखिए ज़्यादा सेंटर्स बनाए जाए, पहले जितने सेंटर्स होते थे हमें उससे ज़्यादा सेंटर्स बनाने पड़ेंगे। हमें इसका पूरा प्लान अभी से ही, इस पे काम अभी से होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बच्चों ने एग्जाम दे, उसके लिए जितने पहले सेंटर्स बनते थे इससे पहले 10 बनते थे, हमें 20 बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें SOPs फॉलो करने पड़ेंगे, वरना बाद में नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बच्चों का साल है, जो इम्पोर्टेंस उनके थे डेज, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। अब उनके सर पे इम्तहान आ गए, तो बच्चों को अगली क्लास में प्रमोशन के लिए क्या होगा? उनको कुछ मार्जिन दिया जाएगा और कुछ दिया जाएगा उनकी? लेकिन मैं उनको पहले भी ये मैंने अनाउंस किया था कि जो इस 1.5 महीने 1.5 महीने के अंदर छुट्टियाँ हो गई हैं, इसका जो होमवर्क होगा वो 50% कम किया जाएगा टूवर्ड्स अप्रोच, और उसके अलावा पेट में एग्जाम तैयार किए हैं, जो कि MCQs भी हैं और दूसरे भी हैं, जो कि वो बच्चे देंगे, क्योंकि हमको हम मे भी देंगे मार्च की बजाय, तो उसकी तैयारी करके वो एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम के बगैर हम इसमें ये पक्की बात है, 1 साल हो गया, प्रमोट कर दिया, अब ये प्रमोट किया जाएगा, किसी को भी एग्जाम देगा। थैंक यू वेरी मच। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए 94 न्यूज़ के साथ रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।